اس طرح شاہ ولی اللہ صاحب نے حجت اللہ البالغہ میں اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے شرک کی بہت لمبی تعریف کی ہے. وہ یہ ہے کہ آپ معظمین کو، اولیاء کو، یعنی انبیاء ہو، اولیاء ہو، یا جن ہو، یا فرشتہ ہو، یا کوئی پیر فقیر ہو، یا چاند سورج ستارے ہو، فرشتے ہو، کسی مخلوق کے بارے میں آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خلعت الوہیت پہنایا ہے اور ان کو اللہ نے تصرفات، اختیارات دیے ہیں. اگرچہ اللہ کی طرح نہیں مانتے ہیں لیکن کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیارات دیے ہیں اور ان کے ہاتھ میں تصرفات ہے. تو ان ایسی تعظیم کرتے ہیں جیسے اللہ کی، اور ان سے استغاثہ کرتے ہیں، ان کو اپنے حاجات میں پکارتے ہیں، اور اس میں ان کے نام بھی نظر و نیاز کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، ان کے لیے سجدہ کرتے ہیں. یہ سب شرک میں آتا ہے. اگرچہ وہ اس کو اللہ نہیں مانتا ہے، اللہ سے نیچے مانتے ہیں، لیکن کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیارات دیے ہیں. یعنی وسیلے کی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں. ہاں، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. حالانکہ یہ وسیلہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ. تو وسیلہ تقرب کا نام ہے کہ اللہ کے طاعت کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرو. وسیلے کا یہ معنی ہوتا ہے. الوسیلہ کل ما یتقرب الی اللہ تعالی من فعل الطاعات و ترک المنکرات. یہ وسیلہ ہے. تو بعض جاہل لوگ کہتے ہیں جی ہم اس کو وسیلہ مانتے ہیں. وسیلے کی بیس اپنی جگہ پر آئے گی. وسیلہ ایک شرکیہ ہے، ایک شرعیہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر ایک شخص کہتا ہے کہ میں کوئی وسیلہ نہیں مانتا ہوں، کسی قسم کا کوئی وسیلہ نہیں مانتا ہوں، تو یہ منکر دہری ہے اور اسلام سے نکل جاتا ہے. کیونکہ وسیلہ میں تو شرعی وسیلہ بھی ہے. اور ایک شخص کہتا ہے کہ میں ہر قسم کا وسیلہ مانتا ہوں، تو یہ مشرک ہو جاتے ہیں، کیونکہ وسیلہ میں وسیلہ شرکیہ بھی ہے. تو وسیلہ ایک شرکیہ ہے اور ایک کیا ہے؟ شرعیہ ہے. اس کی اپنی اقسام ہے، اپنی جگہ اس کا بیان ہوگا. لیکن بعض لوگ وسیلے کے ذریعے شرک کا دروازہ کھولتے ہیں. بد دعا تو ہر مظلوم کی لگتی ہے. نہیں، خاص لوگ کرتے تھے. قبر والے کی نہیں، ہاں. یہ آستانہ ہے، یہ خاندان، ان کی بد دعا. اچھا، وہ جہاں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے اولیاء کی تعریف کی ہے نا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. بس یہ ولی ہے. ٹھیک ہے. اسلام میں تو یہ تصور ہے ولایت کا. تو ہر مسلمان، ہر صحیح العقیدہ متبع سنت مسلمان اللہ کا ولی ہے. کوئی چھوٹا ولی ہے، کوئی بڑا ولی ہے. ولی کلی مشکک ہے. ہر موحد صحیح العقیدہ متبع سنت، مشرک نہ ہو، بدعتی نہ ہو، وہ اللہ کا ولی ہے. تبلیغ والے کہتے ہیں نا اللہ کا ولی، اللہ کا صحیح بول. ہر مسلمان اللہ کا ولی. یہ علماء اللہ کے ولی ہے، طلباء اللہ کے اولیاء، تم سب اللہ کے اولیاء ہو. لیکن وہ ان لوگوں نے ولایت کا جو تصور ان کے ہاں ہے وہ شریعت کے خلاف ہے، اور انہوں نے لوگوں کو ذیلی غلام بنانے کے لیے یہ سب چیزیں کی ہے. اس کے لیے آپ ایک کتاب مطالعہ کریں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان. ٹھیک ہے. بس صاحب چھوٹی سی کتاب ہے، بہت زبردست. الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان. مولانا روم مثنوی میں کہتا ہے کار شیطان می کند نامش ولی. اگر ولی نہیں ہے لعنت بر ولی. تو کہتا ہے کار رحمت می کند نامش ولی. اگر ولی ہی ہے رحمت بر ولی. اچھا، تو ولی تو ہر مسلمان ہے. دعا بد دعا تو اس کی لگتی ہے. یعنی
ہاں اور کسی کی کوئی یقیناً اللہ کا ولی نیک انسان ہے، کوئی اس کی گستاخی کرتا ہے تو اس کا وبال ہوتا ہے. آپ اللہ کی ولی نہیں ہیں، آپ کو شک ہے؟ اس کے بعد ولی تم سب اولیاء ہو یا سب. الذین آمنوا وکانوا یتقون، بس یہ ولایت ہے. قرآن میں تو یہ تصور ہے. جی اور حدیث میں یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، بس یہ ولایت ہے. قرآن و سنت کی ولایت تو یہ ہے. باقی لوگوں نے ولایت کو کیا بنایا ہوا ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، تو شرک خلاصہ یہ وہ شرک کی تعریف یہ ہوئی کہ آپ غیر اللہ کو اللہ کے برابر کرے، ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء و صفات میں، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ایسا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، کسی چیز کو ایجاد کرتا ہے اور مستقل طور پر اللہ کے بغیر کوئی چیز وہ بناتا ہے، تو پھر اللہ کی طرح تعظیم اس کی جائے، اللہ کی طرح عبادت کی جائے، اللہ کی طرح محبت اس سے کی جائے، اللہ کی طرح خوف کیا جائے اور اللہ کی طرح امید اس سے رکھی جائے. تو یہ سب کیا ہے؟ شرک ہے.